غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ملعون میں ایک جاہل جہالت عظمیٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجہل سے سوال کرتا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار ہے؟ تو آگے وہ اجہل شخص جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آئیے آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ کس طرح یہ جاہل شخص اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کتنی بڑی گستاخی کرتا ہے۔ ناظرین محترم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، پس ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ خلیفہ راشد امت مسلمہ کے محدث جن کی اقتداء ہدایت کا وسیلہ ہے، ان کا فعل بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ رہی یہ بات کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کس نے داخل کیا، احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہجرت کے پہلے سال اذان کی مشروعیت ہی تھا۔ جس طرح اذان کی مشروعیت ہوئی تھی اس دوران ہی الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوا تھا۔ ناظرین محترم، آئیے اب احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 707 حدیث نمبر ہے، جس میں روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استشار الناس لما يهمهم الى الصلاة فذكروا البوق فكرهه من اجل اليهود ثم ذكروا الناقوس فكرهه من اجل النصارى فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب طرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا به فأذن قال الزهري وزاد بلال في نداء الصلاة الغداة الصلاة خير من النوم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأي ولكنه سبقني۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 707۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ نماز با جماعت کے لیے آنے میں انہیں مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ یہ بیک وقت جمع نہیں ہو پاتے تھے، تو انہوں نے بھوک کا ذکر کیا، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہود سے مشابہت کی بنیاد پر ناپسند فرمایا۔ پھر لوگوں نے ناقوس کا ذکر کیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصارہ کے تعلق کے باعث برا سمجھا، تو ایک انصاری صحابی عبداللہ بن زید اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کو خواب میں اذان دکھائی گئی۔ انصاری صحابی رات ہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پاس پہنچے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے اذان دی۔ زہری کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برقرار رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید نے دیکھا ہے، لیکن وہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ ناظرین محترم، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ شروع سے ہی پڑھے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے عن بلال انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤذنہ بصلاۃ الفجر فقیل هو نائم فقال الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم فأقرت فی تعجین الفجر فثبت الامر علی ذلك۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 716، 716 نمبر حدیث پاک کا ہے، اور کتاب الاذان و سنتی فیہ، اور باب ہے باب سنتی فی الاذان، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ یعنی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو معلوم ہوا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تب یہ کلمہ فجر کی اذان میں مقرر کیا گیا، پھر اسی پر عمل جاری رہا۔ ناظرین محترم، مذکورہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اذان فجر میں اضافی کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں، بعد میں شامل نہیں کیے گئے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مجھے اذان کا طریقہ سکھایا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور فجر کی اذان کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 500، کتاب الصلاۃ باب کیف الاذان۔ اب اگر کوئی کہے کہ بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس میں اس کی مشروعیت کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب ہوتی ہے، تو اس سے بھی اس کا بدعت ہونا نہیں بلکہ مذکورہ بالا روایت سے اس کا دین ہونا ہی ثابت ہوگا۔ اللہ کریم کی دربار اقدس میں دعا گو ہیں، اللہ کریم اس شریر مرزا جہلمی کے فتنے سے ہم سب کو بچائے، آمین۔